اگر کسی نے ناانصافی یا حق سچ کی بات بولنے پر سزا کی روایت دیکھنی ہے یا بڑی مثال دیکھنی ہے تو وہ پاکستان کرکٹ کو دیکھ لیں۔ روزمرہ زندگی ہو یا عام حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، کرکٹ کے حالات ہوں، یہاں پر بولنے ہی نہیں دیا جاتا۔ فخر زمان جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس لسٹ میں شامل تھے جو پاکستان کرکٹ کے 9 اہم ترین پلیئرز تھے جنہیں بلایا گیا تھا کہ آپ پاکستان ٹیم کی بارے میں تجاویز دیں کہ ہم پاکستان کرکٹ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، لیکن فخر زمان نے پی سی بی کے کہنے پر خود محسن نقوی نے کہا کہ یہاں پر کھلم کھلا بات ہوگی، ہر کوئی اپنی بات کرے گا، لیکن فخر زمان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، تو اس بیچارے نے ساری بات کھل کر کہہ دی۔ آج اس کو یہ سزا ملی ہے کہ اسے نہ صرف پاکستان کے دورہ آسٹریلیا، دورہ زمبابوے سے باہر کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کا سینٹرل کنٹریکٹ تک ختم کر دیا گیا ہے۔ اس فہرست سے بھی اسے نکال دیا گیا ہے صرف فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہونے کے نام پر، جبکہ فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہونے والے کئی اور کھلاڑی پاکستان کے اسکواڈ میں بھی شامل ہیں، سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ کھلم کھلا بدماشی ہے۔ یہ ایک بیوروکریٹ جس نے فخر زمان جس کے خلاف بولے تھے اس نے ان کو سزا دینی تھی، اور میں نے یہ 2 دن پہلے ہی کہا تھا، ویڈیو کی تھی، کہ فخر زمان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 سے بھی باہر رکھنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے جو اب عملی طور پر سامنے آ چکا ہے۔ آج جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کنٹریکٹ کی لسٹ جاری کی ہے اس میں 1-2 نام کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جن کھلاڑیوں کو نکالا گیا ہو آپ زیادہ اعتراض نہ کریں۔ مثال کے طور پر افتخار احمد، گو کہ ان کی کارکردگی کسی حد تک بہتر ضرور تھی، لیکن ان کی ایج کا تقاضا بھی ایسا ہے کہ صرف دورہ آسٹریلیا تک انہیں محدود رکھا جانا تھا، اس کے بعد مشکل لگ رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ عماد وسیم، ان کی فٹنس کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر سوال نشان تھا۔ محمد عامر تو آلریڈی سینٹرل کنٹریکٹ کا حصہ ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ سرفراز احمد، جن کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ خواہ مخواہ خود کو گھسیٹ رہے تھے ٹیم کے ساتھ، ان کا پاکستان کرکٹ میں مزید فیوچر نہیں تھا، انہیں نکال دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ شاید امام الحق کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ فخر زمان بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جو باقی کھلاڑی سینٹرل کنٹریکٹ سے نکالے گئے ہیں ان میں صرف اور صرف امام الحق کے اوپر اور اس کے بعد فخر زمان کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اعظم خان سے مسئلہ ہے کہ اس کو نکالا کیوں ہے۔ تو اوورآل پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اعلیٰ آفیشلز ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہی کرتا دھرتا ہیں، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو بحث بھی انہی کی ہے۔ فخر زمان کی اگر آپ پرفارمنس دیکھ لیں تو ون ڈے اور T20 2 فارمیٹ کھیل رہے ہیں، اور 2023 سے اب تک وہ ہر فارمیٹ میں کم از کم پاکستان کے تیسرے ٹاپ اسکورر ہیں۔ فخر زمان جو ہیں بابر اعظم اور رضوان کے بعد سب سے زیادہ رنز کرنے والے کھلاڑی ہیں۔ سب سے زیادہ ون ڈے فارمیٹ میں اس عرصے میں سنچریاں فخر زمان نے بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے T20 ورلڈ کپ 2024 میں وہ فیل ہوئے بری طرح، تو ہمارے باقی بیٹسمین کون سا کمال کر کے آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ بھی میں مانتا ہوں کہ فخر زمان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے، وہ 2-4 اننگز اچھی کھیلتے ہیں، تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ پلیئر بڑے میچوں میں آپ کو پرفارم کر کے دیتا ہے۔ ورلڈ کپ 2023 نیوزی لینڈ کے خلاف جو پاکستان نے 400+ رنز کا ٹارگٹ ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت جیتا تھا، وہ آپ نے صرف فخر زمان کی بیٹنگ کی وجہ سے جیتا تھا، ورنہ آپ اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کرنے کے پیچھے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت بڑی پرفارمنس ہے۔ ہمیں دیکھیں کہ اگر T20 بات کریں تو 3 سنچریاں ہیں، 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے ان کا۔ ون ڈے فارمیٹ میں 2023 سے اب تک 4 سنچریاں ہیں۔ پاکستان کا کوئی دوسرا بیٹر 2 سے زیادہ سنچریاں نہیں کر سکا، یعنی کہ فخر زمان نے دیگر پاکستانی بیٹسمینوں حتیٰ کہ محمد رضوان، بابر اعظم سے بھی دگنی سنچریاں کی ہوئی ہیں، لیکن انہیں فٹنس ٹیسٹ کے نام پر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اور سیم ایوب جو رنز نہیں کر رہا، ان سے رنز ہو نہیں رہے ہیں، T20 فارمیٹ کا پلیئر لائے تھے، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا یہ تو بہت جارحانہ مزاج ہے، یہ پاکستان کی کرکٹ کو بدل دے گا، آج اسے T20 فارمیٹ ہی سے نکال دیا ہے۔ آپ اسے ون ڈے ڈیبیو کرانے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ٹیسٹ ڈیبیو آلریڈی کر چکا ہے۔ تو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی آخر کیا کرنا چاہ رہی ہے۔
سیم ایوب کو آپ T20 فارمیٹ کا پلیئر رکھنا چاہ رہے تھے، وہ آپ اسی دعوے کے ساتھ لائے تھے کہ یہ ٹانگ اٹھا کے چھکا لگاتا ہے، اب اسے آپ نے T20 ٹیم سے ہی نکال دیا۔ ون ڈے ٹیم میں فخر زمان کی جگہ بنتی ہے، اور خاص طور پر جب آپ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ نے پتہ نہیں یہ کون سے کس نے ان کو مشورہ دیا ہے، اور مجھے تو حیرت ہے کہ 11 سلیکٹر ہیں، علیم ڈار، عاقب جاوید، اظہر علی، یہ وہ اسد شفیق، یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہیں۔ وہ کیسے صرف ایک بیوروکریٹ کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ایک ایسے کرکٹر کا جو کیریئر ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے لیے ابھی کافی سرو کرنا ہے۔ وہ اس کی تکنیک کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ پلیئر ہے، وہ میچ ونر پلیئر ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی 11 کے 11 لوگ بھی ان کو ایسے آخر کیا اوپر سے آرڈر آیا کہ وہ فخر زمان کو ڈراپ کرنے پر مجبور ہوئے۔ اب چلیں بات کر لیتے ہیں کہ میں نے بات کی تھی آج پاکستان کے اسکواڈ کا بھی اعلان ہو گیا ہے، تو اس میں فخر زمان نہیں ہے، دورہ زمبابوے میں ہے، نہ دورہ آسٹریلیا میں ہے، تو ان کا بھی امکان نہیں ہے کہ انہیں دورہ ساؤتھ افریقہ میں موقع دیا جائے گا۔ ان کا کیریئر ایک طرح سے ختم کرنے کی پوری کوشش ہو چکی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سیم ایوب نے یا کسی اور اوپنر نے بڑی پرفارمنس دے لی تو پھر آپ فخر زمان کا کیریئر ختم ہی سمجھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ آتے ہیں ان پلیئرز کے اوپر جنہیں سینٹرل کنٹریکٹ دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک کیٹیگری میں اب صرف 2 پلیئرز ہیں، شاہین افریدی کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، وہ اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، اور بابر اعظم اے کیٹیگری میں ہیں، ان کی وائٹ بال میں پرفارمنس اچھی رہی ہے، ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محمد رضوان جو کہ ممکنہ کیپٹن ہے وہ اے کیٹیگری میں ہے۔ بی کیٹیگری میں شاہین افریدی ہیں، نسیم شاہ ہیں، اور شان مسعود ہیں۔ شان مسعود کی جو ان کے اوپر جو سب سے بڑا سوال نشان ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیپٹنسی شدید خطرے میں ہے، اور اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ دورہ ساؤتھ افریقہ میں وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا سوال نشان ہے کہ سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی اگر انہیں کپتانی ملی تو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آج دھماکہ کر دے، شان مسعود کو ہی تینوں فارمیٹ کا کیپٹن بنا دے، شاید اس کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ اگر کپتان بنا تو۔ بہرحال اس کے علاوہ جو باقی پلیئر ہیں سی کیٹیگری میں، اس میں عبداللہ شفیق ہیں، شاداب خان، ابرار احمد، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، نعمان علی شامل ضرور ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو فٹنس ہیں۔ اگر ان کی فٹنس بہتر ہوئی تو ان کا کنٹریکٹ برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ سی کیٹیگری میں حارث روف اور سیم ایوب ہیں۔ ڈی کیٹیگری میں عامر جمال، محمد وسیم جونیئر، محمد ہریرہ، میر حمزہ، خرم شہزاد، محمد علی، عثمان خان، عرفان خان نیازی، حسیب اللہ خان، عباس افریدی اور کامران غلام، ان میں سے 7 ایسے ایمرجنگ پلیئر ہیں جو کہ پہلی بار سینٹرل کنٹریکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے وہ پلیئرز ہیں جنہیں یہ 25 پلیئرز بنتے ہیں جنہیں پی سی بی باقاعدہ طور پر تنخواہ دے گا۔ فخر زمان اب اس فہرست سے نکل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند بڑے اور پلیئر، سرفراز احمد نکل چکے ہیں، افتخار احمد جا چکے ہیں، امام الحق کو لسٹ سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ چینجنگ کیسی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ میرے خیال میں باقی پلیئرز کی تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ وضاحت کر سکتے ہیں، جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن فخر زمان کے ساتھ میرے خیال میں بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔